بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک میں ہنگامی صورتحال واقع ہے، اور صبح سندھ، صبح بلوچستان اور صبح خیبر پختونخوا میں جو ہے مال اور جان کا سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان ہو چکا۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وقنا قبل ذلک، آمین ثم آمین۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ احساس دلانا ہے کہ اگر آپ کا گھر محفوظ ہے، وہ پانی میں نہیں بہا، تو آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور دیکھیں ان لوگوں کے گھروں کو جو بہہ رہے ہیں۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ اگر آپ کو اللہ دکھا رہا ہے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ تو اگر میرا گھر محفوظ ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے پاس وسائل ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں ان مسلمانوں کی مدد کروں۔ اگر اس لیول پہ آ کے دیکھا جائے، آپ اکثر دیکھتے ہیں، یہاں پہ میں چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اکثر دیکھتے ہیں جب نبوت کا، ختم نبوت کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ آتا ہے، تو پاکستان کے اندر سنی شیعہ جو وہابی دیوبندی، یہ سارے جتنے بھی فرقے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک لیول پہ فرسٹ اسٹیپ پہ آپ کو کھڑا نظر آتا ہے دیوبندی، وہابی، سنی، سارے آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ناموس رسالت کے لیے۔ اسی طرح ہمارا دین، ہمارا اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ جب انسانیت پہ بات آئے گی، پھر کافر، یہودی، اہل کتاب، ہندو، ان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کافر پہ بھی یہ مصیبت ٹوٹتی ہے کہ قدرتی آفات اگر کافروں پہ بھی آتی ہے تو تب بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، کیونکہ انسانیت کے لیول پہ آ کے مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے آپس میں جماعتوں کے، ان کو ختم نبوت کے مسئلے پر یا اللہ کے نبی کی شان کے، رسالت کے، جو ناموس رسالت کے مسئلے پر نہیں دیکھا جاتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بجسد واحد، جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح۔ تو ایک مسلمان کو تکلیف وہ دوسرے کو ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مثال دے کر، جس طرح ایک یہ چھوٹی انگلی ہاتھ کی، اس کو تکلیف ہو تو پورے جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسی مسلمان کی حالت ہے کہ کچھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو باقی ساری امت مسلمان کو دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم کیا، احسار اور قربانی، سیکریفائز کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے شمار ترغیب دلائی، طریقے بتائے۔ تو وہ غزوہ احد کا واقعہ، ایک صحابی جو شہید ہونے والا ہے، وہ پانی کر رہا ہے، جب اس تک پانی کا پیالہ پہنچا، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے، تو اس صحابی نے وہ پیالہ اس شخص کی طرف بڑھا دیا پیاس کی شدت میں، غمرات الموت میں، کہ دوسرا صحابی پکار رہا تھا پانی کو، اس کی طرف کر دیا۔ اس نے پینے لگا، اس کے کان میں آواز پڑی کسی اور تیسرے جو مجاہد کی کہ وہ پانی سے پکار ہے، تو اس نے اس کی طرف لڑا، یعنی خود قربانی دے کے اگلے بندے کو جو ہے نا وہ کسی طریقے میرے مسلمان بھائی کی مدد ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کے گھر میں محلے سے ایک بکری آئی صدقے کی کہ آپ اس کو پکا کے کھا لیں غریب کے گھر میں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں تو کھانا موجود ہے ایک وقت کا، کیوں نہ میں دوسرے گھر دے دوں۔ تو دوسرے گھر والے نے سوچا یار یہ میرے پاس آ گئی ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت تو ہے لیکن ابھی نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، تو کیوں نہ میرا ساتھ والا پڑوسی مجھ سے بھی زیادہ بھوکا ہے، اس کی مدد ہو جائے۔ تو اس طرح وہ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ رحم دلی میں، احساس محبت میں، جذبات میں، دوسرے کی بھلائی کی خاطر ایک گھر دوسرے کو، دوسرے تیسرے کو، وہ بکری جہاں چلی تھی، جہاں سے صدقہ وہ وہاں پہنچ گئی۔ اللہ، یہ اسلام نے بتایا کہ آپ جو ہے نا وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آپ کے جذبات کیا ہونے چاہیے۔ تو بہرحال سب جانتے ہیں، یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت جو سیلاب زدگان میں متاثرین، سیلاب کے اندر متاثر ہونے والے، وہ ان کو گھروں کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں ہمارے ارد گرد بہت سارے فلاحی ادارے جو ہیں وہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو آپ اپنے صدقات خیرات میں سے یا جس طرح بھی آپ
یا بہتر تو انسان یہی ہے نا کہ انسان چلو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، اللہ نے بڑا دیا لوگوں کو، بہت بہت دیا ہوا اللہ نے لوگوں کو، تو ہر اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورتیں تھوڑی دیر کے لیے انسان روک لے اور کوشش کرے کہ میں ان مسلمانوں کی مدد کے لیے آج اس مہینے میں یہ کام فلاں کام جو ہے نا وہ زیادہ ضروری جو نہیں ہے وہ نہیں کرتا، تو یہ پیسے جو ہے نا میں ان کو بھیجوں گا تاکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہیں ان کی مدد ہو جائے۔ حضرت عمر کے دور میں قحط آ گیا تو حضرت عمر نے امداد بھیجنی شروع کی وہاں سے، تو رایا بھی بھوکی پڑ گئی اور خود بھی بھوکے ہیں۔ جب پیٹ میں سے آواز آنے لگی نا بھوک کی وجہ سے، حضرت عمر فرمانے لگے اپنے پیٹ کو خاموش، چپ کر جا، اس وقت تک تجھے کھانا نہیں مل سکتا جب تک جو ہے نا وہ قحط سالی میں دوسرے مسلمان تکلیف میں، دوسرے مسلمان جب تک تکلیف میں ہے تیری آواز نہ آئے، مجھے تجھے برداشت کرنا پڑے گا تب۔ یعنی خود کو جو ہے نا وہ ہماری صورتحال نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھوکے ہو جائیں اور ان کو کھلائیں، نہیں بھائی، اتنا تو کم سے کم ہر انسان کر سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے نا وہ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دلی جو ہے نا خلوص کے ساتھ تعاون کرنے کی اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے نا وہ اگر کوئی جا سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ابھی ان کی مدد کے لیے جائے، اگر کوئی نہیں جا سکتا تو وہ کم سے کم تعاون کر دے کہ اس کا جانا نا تعاون تو ہو جائے کم سے کم، اگر نہیں جا رہا تو تیسرا بندہ وہ ہے جس کو تو تعاون بھی نہیں، یہ بہت کم ہے جو انسان جو غریب ہے وہ تعاون نہیں کر سکتے، تو وہ کم سے کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان پہ جو مصیبت ٹوٹی ہے اور ان کے اوپر جو غم انہوں نے رشتہ داروں کو، گھروں کو، اپنے کو، سب کو کھویا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس بہت بڑے سانحے میں گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ العین مقام عطا فرمائے ان کو۔ تو ہم ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہ ترغیب دلانا تھا آپ کو کہ آپ جو ہے نا وہ ڈونیشن کریں، جتنا ہو سکے ڈونیشن کریں، ڈونیشن فار سیلاب زدگان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے جو ہے نا وہ خرچ کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نما کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔